بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے رخصت کی درخواستیں ہیں۔ جناب آفتاب شبان میرانی صاحب، جناب عبد الواسع صاحب، جناب محمد ثناء اللہ خان مستی خیل صاحب، راجہ پرویز اشرف صاحب، چودھری ذوالفقار علی بھنڈر صاحب، سید ابرار علی شاہ صاحب، جناب گیسومل کھلداس صاحب، جناب سعد وسیم صاحب، چودھری افتخار نذیر صاحب، جناب عباد اللہ خان صاحب، میاں محمد شفیق صاحب نے رخصت کی درخواستیں کی ہیں۔ کیا درخواستیں منظور ہیں؟ منظور ہیں جی۔ آئٹم نمبر 2 جی احسن اقبال صاحب۔ بڑے میں ایوان کی توجہ کے اندر جو سیکیورٹی کی صورتحال ہے، آج صبح اطلاعات کے مطابق داسو ڈیم جو پاکستان کا ایک بہت بڑا اہم قومی منصوبہ ہے، وہاں پہ ایک تخریب کاری کی واردات ہوئی ہے جس میں تقریباً 10 افراد کے شہید ہونے کی، ہلاکتوں کی اطلاع ہے، اور اس میں غیر ملکیوں کا بھی کہا جا رہا ہے کہ جو وہاں پہ فورنرز تھے وہ بھی اس کا نشانہ بنے ہیں۔ یہ سر ایک بہت بڑا حملہ ہے، یہ پاکستان کی ڈیولپمنٹ پہ حملہ ہے، یہ پاکستان کی جو انرجی سیکیورٹی ہے، واٹر سیکیورٹی ہے، اس کے اوپر حملہ ہے۔ اور ہم نے اس سے پہلے جب سی پیک چل رہا تھا تو اس وقت بھی بڑے خطرات کا مقابلہ کیا، ہزاروں کی تعداد میں چینی یہاں موجود تھے، لیکن الحمدللہ کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا کہ جس میں غیر ملکیوں کو اس طرح نشانہ بنایا جائے۔ تو وزیر داخلہ صاحب ایوان کو اس واقعے کے بارے میں نہیں بلکہ جو اوور آل سیکیورٹی سچویشن ہے اعتماد میں لیں، اور میں بڑے ادب سے حکومت سے یہ کہوں گا کہ یہ جو بچگانہ باتیں ہیں نا کہ ہم نے سیکیورٹی واپس لے لی، اس کی کم کر دی، اس کی زیادہ کر دی۔ دیکھیے میں خود یہاں پہ کھڑا ہوں، میرے ساتھ بحیثیت وفاقی وزیر داخلہ جو سیکیورٹی تھی، اگر وہ نہ ہوتی تو آج میں یہاں نہ کھڑا ہوتا، چونکہ جو میرے پہ حملہ آور تھا وہ دوسری گولی نہیں چلا سکا چونکہ اس کو سیکیورٹی والوں نے قابو کر لیا۔ اب اے این پی کے لیڈر ہیں ہمارے خیبر پختونخوا سے، ہم سب جانتے ہیں کہ ان کی نسلیں ختم ہو گئیں، کتنے نشانوں پہ گئے ہیں۔ یہاں پر دہشت گردوں نے ہمارے لیڈرشپ کو نشانے پہ رکھا ہوا ہے۔ تو یہ اس قسم کے جو میرا خیال ہے کہ ہمیں پی آرز کے ڈرامے نہیں کرنے چاہیے۔ یہ سیکیورٹی کی سچویشن کے مطابق جو حکومت کے ذمہ داران ہیں یا جو ہمارے قومی رہنما ہیں جن کو دہشت گردوں نے نشانہ بنایا یا جو کسی نشانے پہ ہیں، یہ ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ان کو سیکیورٹی کور دے۔ یہ کوئی ایسے پروٹوکول کی بات نہیں ہوتی، چونکہ اس کی سر ایک نفسیاتی علامت ہوتی ہے۔ کیوں دہشت گرد لیڈروں کو نشانہ بناتے ہیں؟ کیوں دہشت گرد حکومت کے عہدیداروں کو نشانہ بناتے ہیں؟ چونکہ وہ نفسیاتی طور پہ شیٹر کرنا چاہتے ہیں قوم کے مورال کو۔ اور دوسری بات جو میں وزیر خارجہ صاحب کے لیے کہوں گا کہ جناب میڈیا میں آیا ہے کہ امریکہ نے صاف تردید کی ہے کہ ہم نے پاکستان سے اڈے نہیں مانگے تھے۔ ہمیں تو یہ پتا چلا تھا کہ جی انہوں نے اڈے مانگے اور ہم نے انکار کر دیا۔ تو اس کے بارے میں وزیر خارجہ یا وزیر اعظم آ کے اس ایوان کو اعتماد میں لیں۔ ہمیں میڈیا سے نہ پتا چلے کہ کیا حقائق ہے، کیا امریکہ نے پاکستان سے اڈا مانگا تھا اور ہم نے انکار کیا یا ہم نے خود ساختہ انکار کر دیا۔ تو یہ ہم جاننا چاہتے ہیں۔ بہت شکریہ جی۔ جی جناب آئٹم نمبر 2 توجہ دلاؤ نوٹس، یہ بعد میں آتا ہوں اس طرف، پہلے تھوڑا سا ایجنڈے کو بھی میں چلاؤں گا۔ جی اچھا آپ کھڑی ہیں، آپ بتائیں جی۔ شمیم آرا پنور صاحبہ، ایک منٹ۔ جی بابا روان صاحب آپ کو دیتا ہوں، آپ چلیں، آپ لیں، آپ کو دیتا ہوں بابا روان صاحب 2 منٹ۔ شمیم آرا پنور صاحبہ بتائیں جی۔ تھینک یو مسٹر اسپیکر۔ میں سب سے پہلے اس بات کی شدید مذمت کرتی ہوں اس ایوان میں کہ ایک وفاقی وزیر، وہ فخر ایشیا شہید ذوالفقار علی بھٹو، جس نے اس ملک کو 1973 کا آئین دیا، جس نے اس ملک کو ایٹمی قوت دی، جس نے مسلم ممالک میں پاکستان کا نام روشن کیا، اس کے لیے اس کا جو لفظ استعمال کیا گیا ہے غدار کا، میں شدید مذمت کرتی ہوں اور ان الفاظوں کو واپس لیا جائے۔ ایوان میں آ کر یہ وزیر ہے جو آ کر معافی مانگے، کیونکہ وہ شہید ذوالفقار علی بھٹو ہے۔ آج ہم جب یہاں بیٹھے ہیں تو ہم نے سب اس کے تحت حلف اٹھایا 1973 کا، جس نے شملہ معاہدہ کیا تھا، جس نے 90,000 قیدی چھڑائے تھے۔ آپ اس شخصیت کے لیے اس الفاظ استعمال کرتے ہوئے میں مذمت کرتی ہوں اور میں واقعات کرتی ہوں۔ بہت جی
जी बाबर अवान साहब। Thank you very much, Mr. Speaker. Bismillahirrahmanirrahim. एहसन साहब ने जो इम्पोर्टेंट दो नुकात उठाए हैं उस पर मैं पहले नुक्ते पे ये कहना चाहता हूँ कि जो आज बुज़दिलाना हमला हुआ है जिसके नतीजे में शहादतें हुई हैं, ये गवर्नमेंट भी और ऐवान भी और पूरा पाकिस्तान उसकी मज़म्मत करता है। और ना जो स्पेशल इनिशिएटिव्स हैं पाकिस्तान और पड़ोसियों के दरमियान, वो किसी सूरत के ऊपर भी उनसे ना तवज्जो हटेगी और ना उन पे से काम हटेगा। ये अगर किसी को गलत फहमी है तो वो गलत फहमी दूर कर ले। साथ उन्होंने ये कहा कि इंटीरियर मिनिस्टर साहब को आके सिक्योरिटी की सूरत हाल पे ब्रीफिंग देनी चाहिए। आई एग्री। मैं इंटीरियर मिनिस्टर साहब से अभी बात करूंगा कि वो सिक्योरिटी पे आके ब्रीफिंग दे और इस वाक़े के बारे में ऐवान को एतमाद में लें। जो दूसरा पोर्शन था उनकी गुफ्तगू के बारे में, वो था कि जो सिक्योरिटी लोगों को मिली हुई है और उन्होंने अपनी ज़ाती मिसाल भी दी, उसके दो हिस्से हैं। एक तो जिनका थ्रेट असेसमेंट है उसके लिए 3-4 कवानीन भी मौजूद हैं और वो वक्तन फवक्तन थ्रेट असेसमेंट के ऊपर रिव्यू भी चलता रहता है। तो जिन लोगों को थ्रेट असेसमेंट है उनके बारे में प्राइम मिनिस्टर ने कैबिनेट में भी अलहदा बात की। ऐसा नहीं है कि कोई ये एक जनरलाइज्ड स्टेटमेंट थी। और दूसरे वो लोग हैं जिनके पास बेतहाशा सिक्योरिटी है। कुछ ऐसे हैं जो सरकारी ओहदों से चले गए, उन्होंने अदालतों से जाके स्टे ऑर्डर लिए हुए हैं, उनके पास बुलेट प्रूफ गाड़ियां हैं, कौम का पेट्रोल लगता है, कौम का खर्चा होता है, आपके जेब से जाता है, पूरी कौम की जेब से जाता है। कुछ ऐसे सरकारी मुलाजमीन हैं जिनके पास साबिक वज़ीर आज़म या साबिक सदूर से ज्यादा और साबिक चीफ जस्टिस से ज्यादा उनके पास सिक्योरिटी है। आप गाड़ियां देखें, आप परेशान हो जाएंगे। वो गाड़ियां कोई और ख्वाब में भी नहीं देख सकता। तो इसलिए वो सिक्योरिटी नहीं है, वो एक शोशा है। वो मुआशरे में एक डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट पैदा करने के लिए बाहर निकलते हैं और उसको प्रोटोकॉल तो जनाब स्पीकर कहा जा सकता है, सिक्योरिटी नहीं कहा जा सकता। इसके ऊपर अगले हफ्ते की या उसके बाद अगर ईद दरमियान में छुट्टी आ गई तो जो कैबिनेट की मीटिंग होगी उसके अंदर वो प्लान आ रहा है। तो जो कंसर्न शो किया जा रहा है उस कंसर्न को मैं उठा दूंगा काबीना में और उसको पहुंचा दूंगा काबीना में। तीसरी बात जो फॉरेन मिनिस्टर साहब के हवाले से है वो ये है कि हम किस तरह की और यकीन दहानी चाहिए। जहां जो नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग हुई वहां भी गवर्नमेंट का यही मौकिफ था, रियासत का यही मौकिफ था, सरकार का मौकिफ था। इमरान खान ने इस फ्लोर पे प्राइम मिनिस्टर ने जब भी बात की उन्होंने खुद ये कहा पूरी कौम के सामने भी और इंटरव्यू में भी कि कोई अड्डे पाकिस्तान देगा। उन्होंने कहा कि हम अमन में तो पार्टनर हो सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट में एब्सोल्युटली नॉट। इसके बावजूद फॉरेन मिनिस्टर आते हैं तो उनसे मैं कहता हूं कि आके आपके इस नुक्ते के हवाले से बात कर लें। बहुत शुक्रिया जी। जी साबिर हुसैन कैम खानी साहब। डिप्टी स्पीकर साहब, मैं ये आपकी तवज्जो से मौका लेना चाहता हूं कि सर हैदराबाद में खास तौर पे और सिंध के शहरी इलाकों में पीने के पानी की बड़ी कमी हो गई है। ये जाहिर है कि हमारे यहाँ सिंध को 1991 अकॉर्ड के जो पानी का था उसके तहत पानी मिलना चाहिए। ज़रूरी ज़मीनों में पानी बहुत कम हो गया है, हमारी पैदावार के लिए पानी नहीं मिल पा रहा। ख़ास तौर पे कोटली बैराज पे सूरत बड़ी ख़राब है और उसकी जो वजह है सर वो ये है कि सिंध में भी जो हमारे यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है पानी का उसमें चोरी का अंसर बहुत ज़्यादा है। तो मैं ये आपकी तरफ से दरख्वास्त करूँगा कि सिंध गवर्नमेंट को लिखा जाए, चीफ सेक्रेटरी को लिखा जाए कि 2013-14 में बड़ा अच्छा एक मॉडल था कि रेंजर्स के जरिए जो अप स्ट्रीम से नहरें निकलती हैं, कैनाल्स निकल रहे हैं गिड्डू बैराज से कोटली बैराज तक और फिर उसके आगे तक, वहां पर रेंजर्स की सिक्योरिटी के जरिए जितनी लिफ्टिंग हो रही थी उसको बंद किया गया था, जितनी चोरी हो रही थी उसको बंद किया गया था। तो ये मौका फिर तारीख में पहली मर्तबा आया था कि हमारा जो मिठड़ाव कैनाल और जमड़ाव कैनाल के टेल एंड थे जो जाके थर के इलाकों तक लगते हैं, नो कोट लगता है, जमसाबाद कोट गुलाम मोहम्मद लगता है, वहां तक जाके पानी पहुंचा था। तो मैं ये दरख्वास्त करूंगा कि ऐसा सिस्टम किया जाए। खास तौर पे जो कोटली बैराज से निकलने
کرنے والے کراچی کا پینے کا پانی ہے وہ کئی جگہوں پہ لفٹ کر کے وہاں پہ چوری کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے کراچی میں پینے کے پانی کی کمی ہے، اور کوٹری بیراج کے بعد حیدرآباد شہر میں، بدین میں، سجاول میں، ٹھٹھا میں تمام وہ علاقے ہیں کہ جہاں پر پانی کی پینے کی کمی ہو گئی ہے، فصلیں تو ویسے ہی تباہ ہو رہی ہیں۔ تو میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اس کا نوٹس لیا جائے۔ دوسرا سر، ہمارے یہاں پرسوں جو بارش ہوئی، اس بارش کے بعد اب تک حصوں کا نظام بحال نہیں ہو سکا ہے۔ خود میرے حلقے میں 55 سے زائد ٹرانسفارمرز اور 15 سے زیادہ فیڈر ابھی بھی ڈسٹرب ہیں، جو ابھی تک صحیح نہیں ہو سکے ہیں۔ یہ لوگوں کے لیے عذاب ہو جاتا ہے۔ بارش کے جس سے لوگوں کا ایک رومانس ان سے ہے، بارش کو لوگ پسند کرتے ہیں، قدرت کا عطیہ ہے، لیکن ہمارے لیے ان اداروں کی نااہلی کی وجہ سے وہ زحمت بن جاتا ہے۔ تو میری آپ سے درخواست ہے اس کا نوٹس لیا جائے۔ دوسرا سر، ہم پروٹوکول نہیں مانگتے، ہم کسی کو یہ نہیں کہتے کہ ایم این اے جائے تو ہٹو بچو کے وہ لگ رہے ہوں۔ وزیر اعظم صاحب کا جو اقدام ہے کہ ذاتی تقریبات میں پروٹوکول نہیں لیا جائے گا، وزیر اعظم صاحب نے جو اعلان کیا کہ وہ خود پروٹوکول کی نفی کریں گے، ہم اس کو سراہتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا یہ قدم معاشرے میں جو بڑھتی ہوئی ایک لوگوں میں دکھاوا ہے اس کو ختم کرنے میں موقع ملے گا۔ لیکن سر، کیا ایسا ممکن نہیں ہے کہ ہماری وہ افسر شاہی، وہ بیوروکریسی، وہ ڈی ایم جی گروپ کے لوگ، وہ ایس ایس پی، وہ ڈی سی، وہ کمشنر، وہ ڈی آئی جی، جو کہ نہ پروٹوکول کے نام پہ اس طرح شاہانہ سفر کرتے ہیں، عوام کے پیسے سے وہ عوام کے خادم جن کا کام ہے پبلک سرونٹ کا حلف لیتے ہیں۔ سر، 1 منٹ بس میں وائنڈ اپ کر رہا ہوں۔ ان کو یہ چاہیے کہ عوام کی خدمت کریں، جو پولیس عوام کی خدمت کے لیے ہے ان کو اپنے پروٹوکول پہ نہ لیں۔ میں یہ آپ سے درخواست کروں گا کہ اس کے ذریعے آپ کو رولنگ دیں کہ تمام صوبوں سے تفصیلات منگائی جائیں کہ کیا کس آفیسر کو کس گریڈ کے مطابق کیا پروٹوکول دیا جا رہا ہے، اس کو ختم کیا جائے۔ اور میں اپنے وزیر اعظم کی اس بات کی حمایت کروں گا کہ ہمیں ذاتی طور پہ پروٹوکول کو نہیں لینا چاہیے۔ کسی کو حفاظتی اقدامات چاہیے، کسی کو اپنی جان کا خطرہ ہے، ریاست کی ذمہ داری ہے اس کا تحفظ کرے۔ سب سے زیادہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے عوامی نمائندے، چاہے وہ میئر ہوں، چاہے وہ بلدیاتی نمائندے ہوں، چاہے ایم این اے ہوں، چاہے سینیٹر ہوں، چاہے ایم پی ہوں، دہشت گردی کا نشانہ بنے۔ لیکن آج ہمیں سندھ میں کوئی تحفظ نہیں ہے، تو آپ سے درخواست ہے اس پہ بھی نظر ثانی کی جائے۔ جی محترمہ شاہدہ اختر علی صاحبہ۔ شکریہ جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، پوائنٹ آف آرڈر پہ ٹائم دیا آپ نے۔ جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، پچھلے چند دنوں سے اگر دیکھا جائے تو محکمہ صحت میں ڈاکٹرز، ٹیکنیشینز، پیرامیڈک، پورا سٹاف جو ہیلتھ سے ریلیٹڈ سیکٹر ہے وہ جیم پڑا ہوا ہے اسلام آباد میں، اور ان کی جو ڈیمانڈ ہے اور جو سٹرائک ہے اسی لیے ہے کہ وہ the most vulnerable groups ہے جو کہ کووڈ-19 آیا تھا، اور وہ سب سے زیادہ ایکسپوزڈ ہوتے ہیں، وہ فرنٹ لائن سپاہی ہوتے ہیں۔ انہوں نے جو دن رات کوششیں کی اور کنٹرول کیا، جس طرح ہیلتھ ایشوز پہ وہ کام کر رہے ہیں، تو پی ایم کی طرف سے جو ان کو ہیلتھ رسک الاؤنس کی اپروول دی گئی تھی وہ ابھی تک ان کو نہیں مل رہا، اور اسی لیے وہ سٹرائک کر رہے ہیں کہ ان کا جو وہ جائز مطالبہ ہے وہ پورا ہو اور ان کو وہ حق دلایا جائے۔ جناب ڈپٹی اسپیکر، میں اس فورم سے اس ہیلتھ سیکٹر کے حوالے سے جو بھی امپلائی ہے جن کا یہ جائز مطالبہ ہے وہ فی الفور پورا کیا جائے اور ان سے مذاکرات کیے جائے، کیونکہ آج اگر آپ دیکھیں پچھلے ہفتے سے یہ سٹرائک جاری ہے، نہ کوئی ٹیسٹ ہو رہے، نہ کوئی ویکسینیشن ہو رہی ہے، اور آپ کی 4th لیئر جو کووڈ کی ہے وہ پیک پہ جا رہی ہے، تو پھر الٹیمیٹلی اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ تو میری آپ سے بھی یہ درخواست ہے اس ایوان میں کہ ان کا مطالبہ پورا کیا جائے اور ان سے مذاکرات کیے جائیں، کیونکہ میں جو دیکھ رہی ہوں پچھلے دنوں سے کہ وہ سٹرائک پہ ہیں اور آج تک کوئی پیش رفت نہیں اور کسی نے ان کو نہیں سنا۔ جی سید نوید قمر صاحب۔ شکریہ جناب اسپیکر۔ جناب اسپیکر، یہ ایک ایشو ہمارے آنریبل ممبر نے ریز کیا تھا اور اس وقت بھی ہی ہمیں یہ بات کرنی تھی، لیکن کیونکہ آنریبل ایڈوائزر صاحب نے اپنے رسپانس دینا تھا احسن اقبال صاحب کو، تو اس وجہ سے وہ ایشو پھر ہم نہیں ریز کر سکے۔ دیکھیں، ہمارے ہاں کچھ ایسی ہستیاں ہیں جو کہ جن کو ہم ایک ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں دیکھتے ہیں۔ ان کی قائد اعظم محمد علی جناح صاحب ہوں، لیاقت علی خان صاحب ہوں، ذوالفقار علی بھٹو ہوں، ان کی کنٹریبیوشن ہمارے
पूरी हिस्ट्री में हमारे मुल्क के नेशन बिल्डिंग में जो रही है उसको हम आपस में तो हम जो है वो लड़ाई कर सकते हैं, एक दूसरे को करना तो नहीं चाहिए, लेकिन जो भी हम कहते हैं, लेकिन हिस्टोरिक फिगर्स पे हमें इस किस्म की बातें और इस किस्म की ज़बान जो है वो इस्तेमाल करना, ये हम पाकिस्तान की जो है वो बेइज्जती कर रहे हैं। हम किसी पार्टी की नहीं कर रहे या किसी पार्टी को नीचा नहीं दिखा रहे, हम पाकिस्तान और पाकिस्तान की तारीख की जो है वो बेहुरमती कर रहे हैं। तो स्पेशली जब हम किसी वजीर को ये कहते हुए सुनते हैं तो अफसोस होता है, दिल दुखता है कि हम क्या अपने हिस्टोरिकल फिगर्स को भी, आप दुनिया में देखें, अगर यूएस में है या यूके में है तो क्या वो अपने जॉर्ज वॉशिंगटन को या अब्राहम लिंकन को या आप बड़े बड़े जो भी फिगर्स ले लें, क्या वो उनको खड़े होके बुरा बुला कहते हैं? नहीं। तो हम भी जो है इन चीज़ों से इज्तनाब करें, क्योंकि उससे दिल भी दुखता है और पूरे पाकिस्तान की जो है वो भी बेइज्जती होती है। सो आई विल सर्टनली से दैट वी डू नॉट स्टैंड फॉर दिस। उन्होंने और भी बातें कही हैं और हमारे दोस्त जो हैं उस पर भी बात करेंगे, लेकिन ये सब हम इसका हिस्सा नहीं बन सकते। एंड वी विल बी वॉकिंग आउट एंड वी विल बी जॉइनिंग देम आल्सो इन जी। अली अवान साहब, एक देता हूं आप। रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर बैठ जाएं, आपको देता हूं। सर मैं कल भी आपसे कह रहा था कि मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। अभी जो नवीद कमर साहब ने बात की है किसी हद तक ठीक बात की है, और उन्होंने ये बात की है कि जो आपके लीडर्स हैं, जो आपके फाउंडर लीडर थे, जो उनके बाद लीडर्स हैं, उनका नाम नहीं लेना चाहिए। पर सर ये टू वे होता है। आप ये तो एक्सपेक्ट करते हैं कि हम बात ना करें, बट वो अब वो जलसे देखें जो कश्मीर में इस वक्त हो रहे हैं, या इससे पहले गिलगित बल्तिस्तान के अंदर हुए, या ये सेशन यहाँ खड़े होके जो कहा गया। अगर सब दो चीजों को आप इकट्ठा करके देखें तो अगर वहां से पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग होगी तो यहां से भी पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग होगी। अगर आप ये कहते हैं कि भुट्टो साहब की बात नहीं करनी चाहिए, हम समझते नहीं करनी चाहिए, हम उनकी अच्छी चीजों को भी मानते हैं, हम पॉइंट आउट करते हैं उनकी बुरी चीजों को भी। अगर हम शिमला मुआहदे में बात करते हैं कि प्रिजनर्स वॉर के ऊपर उन्होंने एक बहुत अच्छा एग्रीमेंट किया, पर दूसरी तरफ हम बात करते हैं कि कश्मीर के ऊपर उन्होंने सरेंडर किया, जो ट्राई पार्टी एग्रीमेंट था वो उससे पीछे हुए। आपने यूनाइटेड नेशंस का रोल उसके अंदर से खत्म किया। आपने कहा कि ये बायलैटरल एग्रीमेंट होगा आइंदा से, ये हमारा और इंडिया का बायलैटरल इशू हो जाएगा। पाकिस्तान की आवाम ने उसको नहीं माना, उससे बात चले जाते हैं। अब हमें तो खुददारी की बात करते हैं, हमारे से तो आप सालमियत की बात करते हैं, पर अगर आपकी हिस्ट्री उठा के देखी जाए तो हम मुझे बताएं, सिलाला जब हमारे कई फौजी शहीद हुए, आपने कहा आपने आंखों में आंखें डाल के देखा, क्या उसके बाद ड्रोन अटैक बंद हुए थे? सर डिक्टेटर के दौर में 10 ड्रोन अटैक होते हैं, पीपल्स पार्टी के दौर में 350 ड्रोन अटैक होता है पाकिस्तान के सेटल्ड एरियाज के अंदर। क्या वो ड्रोन अटैक रुके थे? ये हमारी हुकूमत थी जो 2013 के आखिर में आई थी। 2014 के शुरू में हमने नेटो सप्लाईज के सामने धरने दिए थे और उसके बाद से कोई सेटल्ड एरिया के अंदर ड्रोन अटैक नहीं हुआ। आंखों में आंखें डालना हमारे लीडर को आता है, और हम कहते हैं कि हम नहीं बात करना चाहते हिस्ट्री की, हम नहीं बताना चाहते, पर जब आके आप बताते हैं कि आप 30 मार खान हैं और आपने बहुत कुछ किया हुआ है। सर यही एबटाबाद हुआ था, यही हमारे जो बॉर्डर्स की वायलेशंस हुई थी, तो हमारे प्रेसिडेंट ने उठ के कहा था अमेरिका ने बहुत अच्छा काम किया। सर एक इधर हमारे यूसुफ रजा गिलानी साहब होते थे, CNN को इंटरव्यू दिया अमेरिका जाके, उसकी एंकर ने पूछा कि आपके 80% लोग कहते हैं मुल्क में महंगाई है, मुल्क में करप्शन है, मुल्क में बदअनवानी है, और उनमें से 20% लोग कहते हैं अगर हमें चांस मिला तो हम पाकिस्तान को छोड़ देंगे, पाकिस्तान से माइग्रेट कर देंगे। तो आगे से उनका जवाब था एज एन वजीर आजम पाकिस्तान कि वो जाते क्यों नहीं है, छोड़ दे पाकिस्तान को। सर इस तरह नहीं होता, ये टू वे है। अगर आप बात करेंगे हम भी बात करेंगे, हम कहेंगे कि आपकी 13 साल हो गए सिंध के अंदर गवर्नमेंट को,
کشمیر کے اندر کھڑے ہو کے آپ ہماری لیڈرشپ کے بارے میں باتیں کرتے ہیں. آج سندھ کے اندر سر آپ کا فیوچر تباہ ہو رہا ہے. پورے کے پورے سندھ کے اندر جس طرح بوٹی مافیا کا راج ہے سر, کہ جہاں بچوں کے مستقبل کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے اور اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں ہو رہا سر. اس کے بعد آپ یہ دیکھیں سر, سندھ کے اندر جو ہمارے کراچی اربن سینٹرز ہیں اس کے اندر سر پانی موجود نہیں ہے. اگر ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں برا کہا جاتا ہے. سر جو ہمارے پچھلی دفعہ کراچی کے اندر سر جو بارشیں ہوئی, لوگ مر گئے سر, لوگوں اپنے گھر آباد, ان کے جو گھر تھے وہ تباہ ہو گئے سر. تو آگے سے کہتے ہیں بات نہ کریں سر. بہت شکریہ جی, بہت شکریہ, بہت شکریہ جی. جی جناب اقبال محمد خان صاحب. شکریہ جناب اسپیکر. آج میں بڑے افسوس کے ساتھ نوید عالم جو دنیا ہاکی کا ایک بہت بڑا نام تھا اور وہ چیمپئنز ٹرافی, اولمپک, گولڈ کپ سب کے گولڈ میڈلسٹ ہونے کے ناطے کل وہ کینسر کے مرض میں قسمہ پرسی کے عالم میں انتقال کر گئے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے, اللہ تعالیٰ ان کی اپنے جوار رحمت میں جگہ دے, پس منان کو صبر جمیل عطا کرے. مگر سر میں یہ کہوں گا کہ آج جناب چیئرمین, آج اس کی فیملی جو ہے, تمام اسپورٹس کے ادارے وہ ہونے سے, ڈپارٹمنٹ ہونے سے نہ ہونے سے ان کی نوکریوں کا بڑا مسئلہ وہ ہوا ہے. آج ان کی مالی امداد کی بہت سخت ضرورت ہے. میں سندھ گورنمنٹ کو ایک وہ کرتا ہوں کہ انہوں نے اس بات کا بیڑا اٹھایا تھا, جب ہم نے وہاں رابطہ کیا تو انہوں نے کینسر کا جتنا بھی اس کے اوپر خرچہ آئے گا وہ ہم کریں گے, اور انہوں نے اپنی طرف سے سب کیا. وہ شوکت خانم اسپتال میں لاہور میں ایڈمٹ بھی رہے. وہ میں ہی سمجھتا ہوں کہ آج ہاکی جو ہے ان چند ناموں کی وجہ سے ہے. حسن سردار ہو گئے, سمیع اللہ ہو گئے, کلیم اللہ ہو گئے, حنیف خان ہو گئے, منظور جونیئر ہو گئے, یہ ان کے نام سے ہاکی جانی جاتی ہے. اور میں منسٹری آف آئی پی سی سے, میں فہمیدہ مرزا صاحبہ سے بھی درخواست کروں گا کہ پاکستان اسپورٹ بورڈ جو ہے اور جو منسٹری ہے وہ اس کی مالی امداد کی جائے. میں نے ہاکی فیڈریشن کے صدر جو ہیں سجاد کھوکر صاحب سے بھی یہ کہا ہے کہ ان کے بچوں کی اب جو بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں, آج ان کے باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا, مگر آج ہمیں ان کے اوپر وہ کرنا چاہیے. بہت شکریہ جی. جی میری درخواست ہوگی مولانا چترالی صاحب سے کہ ہمارے اولمپئن تھے نوید عالم صاحب, ان کی ایک مغفرت کی دعا بھی کر دیتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. پروردگار عالم مرحوم کی مغفرت فرما, ان کو اپنے دیدار نصیب فرما, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عطا فرما. اللہم اغفرہ وارحمہ ولا تعذبہ واسکنہ فی الجنۃ النعیم بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آمین. جی جناب مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب. اسپیکر صاحب شکریہ. پہلے بھی نوید قمر دے رہا ہوں آپ کو جی, ایک دفعہ ادھر سے دے دوں اپوزیشن سے, پھر آپ کی باری ہے جی. کشمیر کی کمپین میں جو وفاقی وزراء زبان استعمال کر رہے ہیں, ہمیں کسی حوالے سے اعتراض نہیں ہے. اگر کسی نے اپنی کارکردگی کی بات کرنی ہے, اگر اپنی جماعت کی بات کرنی ہے, اپنی لیڈرشپ کی بات کرنی ہے تو وہ ضرور کرے. جو زبان ایک وفاقی وزیر ہماری قیادت کے خلاف استعمال کر رہا ہے, اسپیکر صاحب آپ کی ذرا توجہ چاہیے, جو زبان استعمال کر رہا ہے وہ گلی میں لڑتے ہوئے چھوٹے بچے بھی استعمال نہیں کرتے. وہ تنقید ضرور کرے. جو ہماری قیادت کو ڈاکو, اور جب سے مریم نواز شریف صاحبہ نے کمپین شروع کی ہے, ان کے پیٹ میں درد ہے حکومت والوں کے. ان کے ترجمان صبح سے لے کے شام تک ان کے پیچھے لگے رہتے ہیں. اور میں اس فلور آف دی ہاؤس کہتا ہوں, تنقید کریں, جمہوری انداز میں کریں. جو ڈاکو کہے گا ہم اس کو ڈاکو کہیں گے. اگر ہمارے لیڈر کو کمپین میں یا مریم نواز صاحبہ کو کوئی کہے گا کہ ڈاکو یا اس خاندان کے والے سے کوئی بات کرے گا تو ہم وزیراعظم پاکستان عمران خان کو ڈاکو کہیں گے. جو آٹا اور چینی مافیا کا سردار ہے پھر اس کو ہم ڈاکو کہیں گے. یہ بات سنبھال کے رکھیں. صحیح جی, صحیح جی. جی جناب راجہ ریاض صاحب. جی جناب اسپیکر, میں یہ سمجھتا ہوں بات ہوگی نا, آپ نے پوائنٹ دے دیا نا جی, ایک پوائنٹ آف آرڈر پہ دے دیا آپ کو پوائنٹ. جی جی ہو گیا. جی راجہ ریاض صاحب. جناب اسپیکر, جی راجہ ریاض صاحب, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر
ابھی یوسف تالپور صاحب آپ کو بھی دے رہا ہوں آپ پلیز. جی مرتضی جاوید صاحب بتائیں. جی اسپیکر صاحب کل بھی میں نے آپ سے پوائنٹ مانگا تھا. یہ جو بارشیں ہوئی ہیں NH کا کراکورم ہائی وے پہ جو ایوب برج ہے وہ گزشتہ 1.5 سال سے ڈیمیج تھا. بارشوں سے آج اس کا رابطہ منقطع ہو گیا. آج تیسرا دن ہے کراکورم ہائی وے حویلیاں سے بند ہے جناب اسپیکر, اور NH سوئی ہوئے متبادل گاؤں کے رستے سے لوگ جاتے ہیں, اور اسی کے سامنے ایک گاؤں ہے, میری بات سن لیں, 200 سے 250 بچے اور بچیاں. اپنی مدد آپ کے تحت پل بنایا تھا, وہ ڈیمیج ہو چکا ہے اور بارشیں ساون کی شروع ہیں. اسپیکر صاحب بات میری سنیں, NDMA کو ہدایت کی جائے کہ اس گاؤں کا رستہ سارا بند ہے, اس پل کو عارضی طور پہ ان کے پاس NDMA والوں کے پاس وسائل ہیں, وہ اس کو کنیکٹ کریں تاکہ ان بچوں اور بچوں کو سکول. اور ہم آج بائیک آؤٹ کرتے ہیں, واک آؤٹ کرتے ہیں, جو رویہ حکومتی وفاقی وزیروں کا بد اخلاقی کا ہے اس کے حوالے سے. جی راجہ ریاض صاحب. جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ذوالفقار علی بھٹو شہید ہیں, اور اگر پاکستان دنیا کے نقشے پہ اس وقت وجود میں ہے تو وہ ایٹم بم کی وجہ سے, اور وہ ایٹم بم ذوالفقار علی بھٹو نے بنایا تھا. تو میں سمجھتا ہوں, میں شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں جو ذوالفقار علی بھٹو کو غدار کہا گیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ذوالفقار علی بھٹو محسن پاکستان ہے, اور اس نے اس ملک کو ایٹم بم کا بہت سے تحفے دیے, لیکن ایک ایسا تحفہ دیا جس کی وجہ سے آج ہم پوری دنیا میں عزت سے جی لے رہے ہیں, عزت کی سانسیں لے رہے ہیں. تو اس لیے میں مذمت کرتا ہوں ذوالفقار علی بھٹو کو, شہید کو غدار کہنے پر, اور میں وفاقی وزیر جو ہیں ان سے یہ گزارش کروں گا کہ جو زندہ لیڈر ہیں انہیں چاہے جو مرضی کہیں, لیکن جو شہید ہو چکا ہے اور جس نے شہادت پاکستان کے لیے اور پاکستان کے عوام کے لیے جس نے شہادت حاصل کی, اسے خراج تحسین پیش کرتے ہیں. بہت شکریہ. جی جناب نواب تالپور صاحب. تھینک یو ویری مچ مسٹر اسپیکر سر. میں بھی اسی سلسلے میں تھوڑی سی گزارش رکھوں گا کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے جو پاکستان کے لیے کیا اور جس طرح سے اس نے یہاں پر ایٹم بام دیا, مجھے یاد ہے وہ دن جب 1974 میں بھٹو صاحب فرانس گئے تھے, اور فرانس جب گئے تھے تو میں ان کے انٹوریج میں تھا, اور وہاں جو فرانس کا پریزیڈنٹ تھا اس کے بینکویٹ میں اس نے ویلکم کیا, اور اس کے بعد جب اور کہا بھٹو صاحب سے کہ آپ کو جو کچھ پاکستان کے لیے چاہیے تو آپ آئے ہیں, میں آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہوں. بھٹو صاحب شہید نے ان کے جواب میں اس کو کہا کہ مسٹر پریزیڈنٹ, if I need anything for Pakistan, I could have phoned you. And how would you respond to me? اور پاس دیا تب تک جب تک وہ پریزیڈنٹ کھڑا نہیں ہوا اور کہا کہ یس سر, آپ اگر فون بھی کرتے پاکستان کے لیے تو میں آپ کی یہی مدد کرتا. اور وہ دن تھا جب وہ نیوکلیر لے کر پاکستان پہنچا, اور جب نیوکلیر لے کر پاکستان پہنچا اور اس کے بعد نہ کہ یہ ایٹم بم, لیکن وہ شخص جس کو ہینری کسنجر نے کہا کہ یہ جو تم کر رہے ہو, you will have to pay the price of it and we'll create an example of you. اس نے کہا no matter what happens, میں اپنے پاکستان کے لیے کر رہا ہوں, میں اپنی عوام کے لیے کر رہا ہوں. اس نے سر گردن کٹوا دی, لیکن اس نے ایٹم بام دے دیا. اس کے بعد اس ملک کو کانسٹیٹیوشن دیا, اس کے بعد اس ملک کو لیبر لاز دیے, اس کے بعد اس ملک کو کسانوں کے لاز دیے, اس ملک کو کتنے فوجی ہندوستان میں تھے ان کو واپس لے کے آئے, اس ملک کو ایک راہ پہ چلا دیا. یہ ایک بدقسمتی ہے میری نظر میں پاکستان کی کہ ضیاء الحق نے اس کو جس طرح سے پھر امریکہ کے کہنے کے اوپر قتل کیا اور اس کو شہادت بھی. سر یہ ساری باتیں اس قسم کی ہیں, جب کوئی بھی شہید ذوالفقار علی بھٹو کے لیے ایسی بات کرتا ہے جس کی ایسی خدمتیں ہوں, جس نے اپنی گردن کٹوائی ہو, سر کہنا بڑا آسان ہے, کرنا بہت اوس ہے. اس کے بعد اس کی بیٹی
محترمہ شہید بے نظیر بھٹو نے جس طرح سے قربانیاں دی اس کو بھی شہادت کر دیا. یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد جو کیا ہے, میں اب آپ کی خدمت میں quorum پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں سر کہ I see there is no quorum, there should be a quorum. جی quorum جی گنتی کرائی جائے. جی آپس میں گفتگو نہ کریں, آپس میں گفتگو نہ کریں.